دجال کہاں پیدا ہوگا؟ دجال کیسا ہوگا؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ اس وقت کہاں موجود ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم قیامت کے سب سے بڑے فتنے کا ذکر اپنی اس ویڈیو میں کریں گے، جس کا رعب اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا گیا، اور اس کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نازل نہیں ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی شکل و صورت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ دجال پست قد ہوگا اور وہ شکل و صورت کا بدترین شخص ہوگا۔ وہ ایک آنکھ کا اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ اس کے جسم میں بے تحاشا بال ہوں گے۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکتا ہوگا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ صرف کافر اور مشرک لوگ اس لفظ کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ بہت نیک اور پرہیزگار بن کے رہے گا تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ سب سے پہلے دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال اللہ کے حکم سے ایک بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری کائنات میں گردش کیا کرے گا۔ دجال کے پاس بے شمار دولت، شہرت اور مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ دنیا کی تمام تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی انسان پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو اپنے جادو سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا یہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، یہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، نعوذ باللہ۔ جب لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کو یہ مال و دولت سے نوازے گا۔ جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے یہ ان لوگوں کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے اس روئے زمین پر گردش کرے گا اور دنیا کے تمام کونوں تک اس کی رسائی ہوگی۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر، مشرک اور یہودی لوگ اس کی حمایت کریں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان کر اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال دنیا کی ہر ریاست میں تباہی مچانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مدینہ اور مکہ میں جو منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخر کار حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجال کے لشکر کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر اس کو پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں ایک یہودی عورت کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جو کہ پیدائشی کانا تھا اور بہت ہی عجیب و غریب شکل کا تھا۔
بچپن میں یہ بچہ مدینے کے اندر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینے کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے ملیں اور پوچھیں کہ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معائنہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اس بچے کو ان ساری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت ابن سیاد بچپن میں تھا، ابھی جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد نے سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ پھر ابن سیاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لفظ دخان سوچا تو ابن سیاد نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ الدخ سوچا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ذلیل ہو جائے، تیری قدرت پڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کہ اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ بعض مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ بعض شیاطین ابن سیاد کے پاس آتے ہیں اور اس کو عرش عظیم کی خبریں دیا کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ابن سیاد کے متعلق کوئی وحی نازل نہیں کی گئی تھی کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے تھے۔ ابن سیاد کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں موجود تھیں جو ہو بہو دجال کی نشانیاں ہیں، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی قیامت کے نزدیک دجال بن کر ظاہر ہوگا، لیکن اس بات کی حقیقت صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ بعض مفکرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ وہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ظہور پذیر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ دجال کون ہے، کہاں سے آئے گا، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے، وہ کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔